بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے میری آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین ہے اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے۔ اس پہ جو بھی انسان زندگی گزارے گا، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی مشہور ہے یا نہیں ہے، جو مرضی ہو، اگر اس کی زندگی کلمے کے مطابق ہے، اگر اس نے اس سے ایسی زندگی گزاری ہے اور ایسی زندگی گزار کے وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ باقی کسی کو اللہ پکڑ لے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور کسی کو اللہ چھوڑ دے تو وہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ چاہے نہ۔ حتیٰ کہ ہماری اولاد جو ہے نا، یہ بھی نفع نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ پاک نے ہماری کامیابی صرف دین میں رکھی ہے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ ہم دنیا کا کوئی کام نہ کریں، ساری دنیا کی دولت حاصل کر لیں، ساری دنیا کی شہرت حاصل کر لیں، حکومت حاصل کر لیں، لیکن اگر اس میں ہم نے اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا تو یہ ناکامی کا باعث ہے۔ فرعون، نمرود، قارون، شداد، یہ قرآن بھرا پڑا ان واقعات سے۔ ان لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، پیسہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، عہدے بھی تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ تھے، نبیوں کے ساتھ لوگ کم ہوتے تھے، لیکن چونکہ ان کی زندگی نہ اللہ کے حکم پہ ہوتی تھی، نہ وقت کے نبی کے طریقوں پہ ہوتی تھی، اللہ پاک نے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انہیں ناکام کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کیا کہ کسی کی پہلے شہرت لے لی ہو، حکومت لے لی ہو، پیسے لے لی ہوں تو اس کے غم میں وہ مر گیا ہو، یہ نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، کامیابی تو میرے حکم میں ہے، اور جو بھی نبی اس وقت ہوگا اس کے طریقوں میں جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ سارے ناکام ہوں گے۔ قرآن پاک آپ سب نے پڑھا ہوگا، مجھے بھی 10 سال ہو گئے مسلمان ہوئے، میں بھی پڑھتا ہوں، تو اس میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند تھے جو اللہ کی مان کر چلتے تھے، اور جو اس وقت کا نبی تھا اس کے طریقے پر چلتے تھے، اس کو اللہ کامیاب کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حسب نسب کچھ بھی نہیں، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، اور میرا خیال اللہ کو بیشی معاف کرے کہ ان کے صرف والد صاحب کا پتہ تھا، آگے کسی کا کوئی پتہ نہیں وہ کون تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے پہ عمل کیا۔ دیکھیں سب سے ضروری ہے عمل، نالج ہونا، یہ یہودیوں کو بھی بہت نالج ہے، نالج سے کبھی بھی کوئی انسان اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، عمل سے کامیاب ہو۔ حدیث ہے جس کا ترجمہ اللہ کو بیشی معاف کرے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ عمل ضروری ہے، نیت کوئی بھی ہو آپ کی، جب تک عمل ہی نہیں کیا تو اس نیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عمل لازمی ہے ہر چیز میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میری زندگی پہلے والی ہے تو اس کا مطلب کہ ایک نہ ایک دن تو جنت میں جاؤں گا، لیکن جو عمل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں میں کر رہا۔ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے سے ہر انسان ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ تو میں پہلے بھی کہتا تھا، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ پاک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا، یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ عمل پر ہوگا۔ پتہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہیں کریں گے۔ ساری چیز عمل پہ ہے۔ میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہوں جی، مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ بھی پتہ ہے، لیکن کرتا زیرو ہوں، تو یہاں تو روز گالیاں پڑیں گی۔ پاکستان میں تو اگر آپ 10 میچوں میں کریں اور ایک میچ میں نہ کریں، ہماری قوم تو سر بھی اٹھا لیتی ہے، نہیں جی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ عمل سے ہے سب کچھ، جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں الحمدللہ سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے آخری جنتی جو ہوگا، جو مار کھا کر آ رہا ہوگا مسلمان، وہ مسلمان ہی ہوگا جو جنت میں آئے گا، غیر مسلم تو آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب یہ وہ ہے جس نے گناہ کیے ہوں گے، جس نے اللہ کے احکامات پہ زندگی نہیں گزاری ہوگی، نبی کے طریقوں پہ عمل نہیں کیا ہوگا، یہ وہ ہے۔ اور جو اس پہ عمل کر کے جائے گا، آپ اس کو بتائیں کہ اللہ دیں گے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی جنت اللہ پاک دیں گے جو کسی کان نے سنی نہیں ہوگی اور کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، ایسی جنت اللہ دیں گے۔ لیکن میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں، یہ عمل سے ہوگا۔
ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں فوری اللہ کی طرف جانا ہے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بچے کو غلطی کرتے ہیں، چاہے جتنی بڑی مرضی غلطی کر لیں، وہ ایک بار کہہ دیں کہ ابو معاف کر دیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ جو کلمہ اللہ پاک نے ہم سب کو دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ہمارا یقین آ جائے۔ اور یقین کبھی بھی باتوں سے یا اپنے کاروبار پر، کھیل کر، پڑھنے سے، ان چیزوں سے نہیں آئے گا۔ جب تک کہ اس جگہ پر نہیں جائیں گے اور ادھر عمل نہیں کریں گے۔ یقین بنانے کی جگہ مسجد ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں بیٹھیں گے، بات سنیں گے، اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر یقین انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو بنے گا نہیں۔ کوشش کرتے ہوئے جائیں گے اللہ کے پاس تو اللہ پاک ضرور کامیاب کریں گے، جو اس کی کوشش کرتا ہوا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا اچھا ہوں یا آپ بڑا غلط ہے یا آپ بہت اچھے ہیں تو میں بڑی، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ کوشش ہے ہر انسان کی کہ وہ اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، اس کی کوشش کرنی۔ کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے ہمارے یقینوں کی تبدیلی، ہمارے یقین جو ہے مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ کی ذات پر آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ جب کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا تو ان کا یقین مخلوق پر تھا، خالق پر نہیں تھا۔ مخلوق کیا ہے؟ بت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، یہ سب مخلوق، اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، ان کا یقین سارا مخلوق پر تھا۔ لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو یقین کس پر آیا بھائی؟ ایک اللہ کی ذات، خالق پر یقین آیا۔ ایسی توحید ہے ان کے اندر کہ پھر دیکھیں اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار، انہوں نے کر کے دکھایا، بولا نہیں ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر دیں گے، نبی کے لیے، ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنا جان مال وقت، اپنے بیوی بچے، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اس دین کے لیے، شہادتیں کی، شہید ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنگ میں ان کا اپنا بیٹا تھا مخالف۔ یہ ایمان کا لیول تھا ان لوگوں کا، وہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے، ہم جو بولتے وہ کرتے نہیں ہیں۔ نہ ہمارے حلیے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی ہم جو بول رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، پہلی تو یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا یا بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک راستے دکھائیں گے۔ جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا غیر مسلم ہو جائے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ نبی کے طریقے کو اختیار کرے نہ کرے اللہ کو اور نبی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ تو سب ہمارے لیے ہیں۔ تو یقین کیسے بنے گا اللہ کی یا ذات پر؟ مسجد کے ماحول میں، اللہ اور اللہ کے جہاں بات ہو رہی ہے وہاں ہم بیٹھیں گے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ میں پال کے دکھایا، 40 دن اس آگ میں اللہ نے پال کے دکھایا ہے۔ ایسی آگ آج تک نہیں کسی نے دیکھی ہوگی، یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن میں یہ واقعہ سارا ہے، اور کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ حج کے موقع پر اور بھی بڑے واقعات آتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے زیادہ تر آتے ہیں۔ اب جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ہوا اور پانی کے فرشتے آئے مدد کے لیے، تو انہوں نے کہا میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یقین کس پر گیا اور نظر کس پہ گئی؟ اللہ پہ۔ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، اور یہ جو آگ ہے یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی وجہ، تو وہ سلامتی والی کچھ بھی نہیں کہا اس آگ میں۔ اس آگ میں 40 دن رہے ہیں، اور اللہ پاک نے انار کا درخت بھی اندر لگایا اور پانی بھی دیا اندر۔ جب بھی نظر اللہ کی طرف کریں گے اللہ مدد کریں گے۔ جیسے ہم اکثر کوئی نہ کوئی بیمار ہو ہی جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، حکم ہمیں یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے صدقہ دے کے پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر ذریعہ ہے، لیکن کیونکہ صحت و بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے،
وہ ڈاکٹر صرف ذریعہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک ذریعہ ہے. ایک گولی سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ وہی گولی پیٹ درد کے لیے بھی ہے، سر درد کے لیے بھی، اور بھی پتہ نہیں کس کے لیے ہے. لیکن اصل جو شفا دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن جو حکم ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم جلدی میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اب ادھر پتہ ہے آگ ہے اتنی بڑی اور مجھے پھینکنے لگے ہیں، ختم ہو جائے گا سب کچھ، لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے میرے اللہ کا. تو قرآن میں یہ واقعہ اسی لیے بیان فرمایا گیا کہ ہم اپنا یقین اللہ کی ذات پر لائیں تاکہ اللہ ہماری مدد ویسے ہی کریں. میں نے ایک بزرگ سے سنا، ابھی میں جماعت میں تھا پشاور میں، چلے پہ تھا نومبر میں، تو بزرگ تھے مرکز میں، وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم ویسا یقین اللہ کی ذات پر کریں جیسے اللہ کا حق ہے تو اللہ ہمیں ویسے پالیں گے جیسے پرندوں کو پالتے ہیں. پرندے کو کام نہیں کرتے لیکن اللہ ان کو پالتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے. یہ میرا بھی کمزور ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا یقین کمزور ہے، اس کو صحیح کرنا ہے ہم نے، اور کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ یقین صحیح کریں گے. فرعون کو اللہ پاک نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا. جو مارنا چاہ رہا اللہ اسی کے گھر میں پالنا ہے. تو اللہ تو بہت بڑی قدرت والے ہیں. یہ یقین ہے بار بار کہ یقین صحیح ہوگا تو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے رہے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے، گرمیوں میں سردیوں میں. پہاڑ کے پیچھے سے اندر سے اونٹنی، حاملہ اونٹنی پیدا کر رہے ہیں. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں پال کے دکھایا 40 سال. یہ سارے واقعات اس لیے اللہ نے بیان فرمائے قرآن میں کہ ہم لوگ اس کو پڑھ کر سیکھ کر عمل کریں، اس پر اس کے مطابق زندگی گزاریں. اگر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں نفع نقصان میں کبھی نفع پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی اور نقصان پہ اتنا غم نہیں ہوگا اگر ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اگر سب کچھ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اب دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. یہ میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، جب کلمہ پڑھا ہے تو دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، تو اللہ پاک نے مسلمان کر دیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد اب میرا کام کیا ہے کہ میں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر گئے ہیں. کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کو بیشی معاف کرے، کہ جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کروں وہ میرے نبی کی مکمل اتباع کرے. میں اس سے محبت بھی کروں گا، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، کیونکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ویسے ہی بنایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک بھی نہیں، مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا اونچا، اتنا محبوب بنایا ہے کہ ہم ان کی سنت کو کہہ دیتے ہیں بھی سنت ہی تو ہے. اب صحابہ نے سنت سمجھ کے سب کچھ کیا تو اللہ نے دنیا میں چمکا دیا اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، اور آخرت میں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہو تو بعد میں کیا ہوگا. یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جو زبان سے بولتے تھے نا کہ انہیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی محبت تھی کہ ہر عمل ان کا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تھے وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. تھوک مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے. تو یہ تو وہ کرتے تھے نا، جو بولتے تھے وہ کرتے تھے. میں اور آپ کرتے نہیں، ہم بولتے بہت کچھ ہیں کہ مجھے بہت محبت ہے، میں جان دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، لیکن ہم کرتے کچھ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ثابت ہے کہ انہوں نے خیر مسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کا دین غلط ہے، کبھی بھی نہیں کہا. اپنی زندگی دکھائی ہے، اپنا وہ جو آپ اللہ فرماتے تھے ان کو، جو وحی کے ذریعے بتاتے تھے، وہ ان کے سامنے رکھتے تھے. میں مسلمان ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ کرسچینٹی غلط ہے یا یہ ہے وہ ہے. انہوں نے اپنا دین دکھایا ہے کہ یہ مسلمان یہ ہے، اسلام یہ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، یہ نہیں. جب آپ کسی کو اگر آپ کسی اندھے کو بھی اندھا کریں گے تو برا منائے گا، لیکن جو صحیح چیز ہے اسلام چونکہ حق ہے تو اسلام دکھائیں کہ یہ اسلام ہے. جیسے سعید انور کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے کلمہ دیا، وہ ذریعہ بنے.
سعید انور کی پہلے کی زندگی میرے سامنے تھی، کیونکہ میں تو بہت پرانا ان کو جانتا ہوں. یہ کرکٹ تو میں بعد میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں. میں اور ان کا بھائی دونوں کالج میں اکٹھے کھیلتے تھے. ایف سی کالج میں گیم بیس پہ ہمارا داخلہ ہوا تھا، تو میں کیپٹن تھا، وہ میرے انڈر کھیلتا تھا. تو میرا ان کے گھر آنا جانا اس وقت سے ہے. تو پہلے ان کی ایسی زندگی نہیں تھی. مسلمان ضرور تھے لیکن ایسی زندگی نہیں تھی. یہ تو ہمارے ایک پرانے پلیئر ہیں ذوالقرنین، وہ بھی پاکستان ٹیم سے کھیلتے رہے ہیں. وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے بہت پہلے 1987-88 میں. تو وہ ان پہ آگے گشت کرتے تھے، ان کو آگے دعوت دیتے تھے کہ مسجد میں چلتے ہیں 3 دن لگا لیں. تو یہ گھر سے بھگا دیتے تھے. کئی دفعہ تو میں نے منع کیا کہ سعید انور گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس ٹائم کرسچن تھا. مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کیا ہے، داڑھی کیا ہے، ٹوپی کیا ہے، شلوار کیا ہے، اسلام کیا ہے. مجھے تو ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا یہ چیز. تو یہ آیتیں تھے. اسلام کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن میں شروع سے رہا مسلمانوں میں. اب چونکہ مسلمان، میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن ابھی بھی 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 2% اس میں سے مسجد میں پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر ابھی جس مسجد میں ہم گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس محلے میں کافی لوگ رہتے ہوں، لیکن مسجد خالی تھی. مشکل سے اندر والا حال بھی فل نہیں تھا. تو یہ صرف اس مسجد کی بات نہیں، یہ آپ جہاں بھی چلیں گے پاکستان میں، یہ دنیا میں کہیں بھی چلیں گے، حالات یہی ہیں کہ مسلمان نماز سے بہت دور ہے. تو یہ تو اب بہت بہتری آئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالات ہیں. میں تو 1990-92 کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا سب مسلمان تھے. میرے محلے دار، کالج میں، اسکول میں، سب میرے دوست مسلمان تھے، لیکن نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا. وہ سارے میری طرح تھے. ان میں سے سعید بھائی بھی ایک تھے، ان کی بھی زندگی ایسی نہیں تھی جو ابھی ہے. تو یہ جیسے ان کی زندگی بدلی ہے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے کلمہ دیا. اصل ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. مسلمان تو سب ہیں، یہ مسلمان ملک ہے، اسلام کے نام پہ لیا ہوا ہے، کلمے کے نام پہ یہ ملک لیا ہوا ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا. ہم نے پلیئر سے، جو باہر کے پلیئر ہیں بہت بڑے بڑے، ان سے بات کی. کچھ کو میں رائے گنج لے گیا تھا، کچھ کو کراچی میں میری بات ہوئی تھی ٹیسٹ میچ کے دوران. ان سب سے میں نے یہ بات کی ہے. بلکہ میں نے نہیں، ہم نے ایسے بندے سے بات کری ہے جو یہودی سے مسلمان ہوا ہے. 1935-40 سال پہلے وہ مسلمان ہوا ہے. جماعت امریکہ گئی ہوئی تھی، وہ یہودی تھا، گانے بجانے والا. اللہ پاک نے جماعت کے ذریعے اس کو کلمہ دیا، وہ عالم بنا. پھر وہ کراچی میں اب مدرسہ بھی چلاتا ہے اور دعوت کا کام بھی کرتا ہے. اس کے ذریعے اس پلیئر سے بات کی ہے. 1 گھنٹہ اس نے بات سنی. کوئی ایکسنٹ بھی ان کا ملتا تھا، وہ کیلیفورنیا کا تھا، امریکن ایکسنٹ تھا ان کا. تو ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے تھے. ساری بات انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ان کے سامنے رکھی. اس نے بات سنی. یہ تو بات آپ کسی سے بھی کر لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی، کوئی انکار نہیں کر سکا یہ بات غلط ہے. اس نے باتیں سنی، سب ٹھیک ہے. اس نے کہا میں 16 سال کرکٹ کھیلا ہوں اور کئی مرتبہ پاکستان آیا ہوں. جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا. تو یہ میری اور آپ کی وجہ سے لوگ غیر مسلم جو ہے نا اسلام میں نہیں آ رہے، کیونکہ ہم بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. کیونکہ ہمارا جو یہ 5-6 فٹ کا جسم ہے نا، یہ نظر کچھ اور آتا ہے اور کہ ہم کچھ رہے اور ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری. میں تو خیر 10 سال ہوئے مسلمان ہوئے، تو میں تو جن چیزوں کو دیکھ کے، جن چیزوں کے بارے میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ ایسا ہے، تو میں نے ویسے بنانے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو علماء سے یہی سنا ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے یہی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ اس طرح کا تھا. تو ہم نے تو ان کی نقل کرنی جیسے صحابہ کرتے تھے. ایک بار ایک صحابی جا رہے تھے ایک رستے میں، تو ان کے ساتھ 1-2 ساتھی اور بھی تھے. تو ایسے جھک کے گزرے، وہ ادھر کچھ بھی نہیں تھا. تو ساتھ نے پوچھا آپ یہ جھک کے گزرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے فرمایا میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، تو یہاں ایک درخت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جھک کے گزرے تھے. تو میں ان کی نقل کر رہا ہوں کہ اس ٹائم یہ وہاں سے ایسے گزرے تھے. یہ محبت کا اظہار ہے اور وہ کرتے تھے. پھر اب ماننے کی اتنی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اتنی بات مانتے تھے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بات کر رہے تھے، تو کچھ لوگ مسجد میں کھڑے تھے، مسجد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں. ایک صحابی رسول ابھی مسجد کے باہر اندر کے لیے آ رہے تھے مسجد کے، ان کے کان میں وہیں بات پڑی، وہیں بیٹھ گئے. اتنی زیادہ وہ مانتے تھے. اور میں اور آپ کو ہم کہتے ہیں یہ سنت سے ہوتا کیا ہے؟ ہم اگر اپنی طرف دیکھیں تو ہم تو سنت پہ چلنا چاہتے ہی نہیں. جتنا مرضی ہم بول لیں گے ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں یہ ہے وہ ہے، یہ تو عمل نہیں ہے نا، یہ باتیں ہیں. باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے تو ایسا لگتا ہے یا تو پتہ نہیں ہے سنت کے بارے میں، تو یہاں پھر چلنا نہیں چاہتے. 2 چیزیں ہیں، مسلمان ہو اور اس کو سنت کا نہ پتہ ہو تو اس کا مطلب چلو آپ سیکھ سکتا ہے، کسی کو نہیں بھی پتہ ہوتا.
کوئی لوگ مسجد میں زیادہ نہیں جاتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کہاں بات ہو رہی ہوتی، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، دنیا میں پھنسا ہوتا ہے، وہ نہیں سنتا، نکل جاتا ہے۔ مولوی صاحب ادھر سلام پھیرتے ہیں، ادھر آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں دل نہیں لگتا، وہ بھاگ جاتے ہیں سب۔ ایک تو پہلے جانا مشکل ہے، جاتے ہی نہیں لوگ۔ فجر پہ تو اس سے بھی کم ہوں گے جو ابھی آپ نے دیکھے۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ یہ آپ سب میرے سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں ایج میں، مجھے تو 10 سال ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ فرما کے گئے ہیں، 2 چیزوں کی تلقین کر کے گئے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا یہ کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کرتے۔ ماتحتوں کی تو ایسی تیسی ہم نے کی ہوتی ہے، ذرا سی غلطی ہو جائے تو گالی تو آرام سے دے دیتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہمیں کہ وہ بھی انسان ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔ اور نماز کی حالت چیک کر لیں، جو مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں جی بڑی محبت کرتا ہوں، میں جان دے دوں گا ان کے لیے، لیکن مسجد میں نہیں جایا جاتا۔ 2 لوگوں کے سہارے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں، نماز مسجد میں ہی پڑھی ہے۔ اب نماز کوئی چھوٹا عمل تھوڑی ہے، 4 یا 5 فرض ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، اور جہاد ہے جب ضرورت پڑے گی۔ اور ان میں سے حج اس کے لیے جس کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ بھی اس پہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں، روزے سال میں 1 بار آتے ہیں، اور صرف نماز ایک ہے وہ بھی نہیں ہم پڑھتے۔ اگر واقعی مسلمان نبی کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں دل سے، تو وہ تو نماز نہیں چھوڑ سکتا۔